اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 سے 160 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ، یقیناً صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو اچھائی نفلی نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قدردان علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے دلائل اتارے ہیں، والہدی، اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے رہیں گے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنے معاملات درست کر لیے، وبینوا، اور خوب واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان آیات بینات میں جو اہل مکہ انہوں نے اپنی طرف سے دین کے اندر اور شعائر اللہ میں کمی بیشی کی تھی، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ صفا اور مروہ بیت اللہ کے ساتھ ہی دو پہاڑیاں ہیں جن پر سعی یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور حج اور عمرے کے لیے یہ کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے نا، حج تو اللہ کی عبادت کے لیے تھا نا۔ اب وہ کیا کرتے؟ ان میں مختلف گروہ تھے، کیونکہ جتنے بھی شرک کرنے والے رہے ہیں ان کی بنیاد یہی رہی ہے کہ ہم اللہ تک پہنچیں گے، بیچ میں شیطان ان کو دائیں بائیں لے جاتا تھا۔ اب ان بدبختوں نے کیا کیا کہ جو صفا اور مروہ تھی نا، ایک پہاڑی کے اوپر اصاف اور دوسری پر نائلہ، یہ ان کے ہاں نیک لوگ تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا بت بنا کے نا ایک ایک پہاڑی کے اوپر نصب کر دیا۔ ساتھ میں کہتے تھے اللہ کی بھی ہو جائے گی، یہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور یہاں ہمیں زیادہ اللہ راضی کرنے کا موقع ملے گا، اس لیے کہ مخلوق بھی راضی، وہ بھی راضی، اور یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہم یہ بھی طواف بھی کریں گے، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اور کمی کوتاہی رہ گئی تو یہ سفارش کر کے سانو پار لگا دیں گے، ہے نا۔ آج بھی دیکھ لیں گے تو یہی نظریہ نہیں ہے۔ پوچھا جائے کہ حضرت آپ اتنا لمبا سفر کر کے اتنی دور جا کے آپ یہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ دیگیں چڑھاتے ہیں، بانٹتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ یہ ہمارے اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے، یہ سفارش کر دیں گے۔ اب وہ صفا اور مروہ کی جو سعی ہے، یہ تو دین ہے نا، یہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ بت کھڑے کر دیے کہ چلو ادھر بھی آتے، استلام کرتے، اور بعض اس کو چومتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا گروہ تھا، ہر ایک کی نا دیکھیں بدعات اور جو دنیاوی دین ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب انہی مکے والوں میں سے ایک لوگ تھے جو منات کی پوجا کرتے تھے، یوں کہہ لیں آسان لفظوں میں منات کے مرید تھے۔ اب وہ کیا کرتے؟ جب حج کے لیے آتے نا تو منات کا بھی طواف کیا کرتے تھے۔ اب جو منات کا طواف کرتے تھے نا، ان کے منات کے ماننے والوں نے، یعنی منات کے گدی نشینوں نے یہ ان کو بات بتا رکھی تھی، جو منات کا طواف کرے گا نا اس کے لیے سعی کرنا حرام ہے، اس کے لیے سعی کرنا۔ اب وہ سعی نہیں کرتے تھے، صحیح۔ اب جب اسلام آیا تو پھر اس بارے میں یہ کنفیوژن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بات نازل کی، کیونکہ بتوں کی پوجا تو نہیں ہو سکتی، تو یہی معروف ہو چکا تھا کہ اصاف اور نائلہ، صفا اور مروہ پہ جو بعد میں چلتے چلتے، پہلے تو دیکھیں یہ حج کا رکن تھا،
حج کے لیے سمجھ لیں کہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اب چلتے چلتے اب وہاں بت رکھنے کی وجہ سے یہ معروف ہو گیا کہ بتوں کی ہی کر رہے ہیں، بتوں کی تقدس کے لیے یا ان کے سمجھ لیں کہ قربت پانے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگلی نسل یہی سمجھتی تھی، انہوں یہ بھول چکی تھی کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، یہ دین بھی تھا۔ اب وہ صرف اس لیے چلتے آ رہے تھے، دیکھا نا پیو دادے کی پیروی کرتے کرتے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا دین۔ اس لیے کتاب و سنت پہ قائم رہے ہیں حضرت، یہ اونچ نیچ یہ چلتا رہے گا، بندوں میں کمیاں ہوتی رہیں گی، کوئی بندہ رول ماڈل اور آئیڈیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے دین کو اور کتاب اللہ کو فالو کیا جائے گا، اس کے موافق جس کی کمی کوتاہی ہے، عزت احترام سب اپنی جگہ ہو سکتی ہے سب سے، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ ان کو بھی معاف کرے گا، لیکن ہم نے کمی کوتاہی کو چھوڑ کے جو کتاب و سنت دے رہا ہے ہمیں اصول، ہم نے ان کو اپنانا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب اسلام آیا تو بتوں کی پوجا اس سے روک دیا گیا، خالص اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لہذا ہم یہ نہیں کریں گے، ہم صرف طواف کریں گے، حج میں بھی اور عمرے میں سعی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھی، ان بدبختوں نے اس کے اندر کمی بیشی کی ہے۔ تو فمن حج البیت او اعتمر، جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ ادھر طواف کرے گا تو یہ شاید کہ اصاف اور نائلہ کی پوجا ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے گھڑ کے اس میں یہ چیز لا کھڑی کی تھی، تو اس لیے ایسا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں حضرت، جہاں پر بت موجود ہے، تصویر موجود ہے اور کتا موجود ہے، وہاں نماز ہی نہیں ہوتی، وہاں نماز ہی، یہ دین ہے ہمارا کہ ان ساری چیزوں سے وہ کیا کرتے تھے، بت رکھ کے عبادت کرتے، بیت اللہ میں بھی بت رکھے عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اصاف اور نائلہ پہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا دین دیا ہے؟ فرمایا جہاں پہ تصویر ہو، جہاں پہ کتا موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی گھروں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر، اپنی بیٹھکوں کے اندر، اپنی گاڑیوں کے اندر تصویریں لگا رکھی ہیں، اور وہ تقرب اللہ ہاتھ جوڑتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں ساڈے حالت رحم شریف فرماؤ، اور عبادت کرتے ہوئے بھی بسا اوقات انہی کی طرف جو ہے وہ نگاہ و نظر ہوتی ہے کہ اس پر ہمارے اوپر کیا ہوگا، فضل و رحمت ہوگی ان کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، اسلام ان چیزوں سے پاک ہے، اور اسلام نے انہی چیزوں کو تو ختم کیا ہے جو آج پھر کچھ نام لیوا مسلمانوں نے یہ چیزیں اسلام کے اندر داخل کر دی ہیں۔ تو فرمایا ومن تطوع خیرا، جو یہ نیکی کی نیت سے کر رہا ہے، یعنی وہی جو ابراہیم علیہ السلام کا دین اور اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ یہ کرے گا، تو فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور شکر گزار ہے۔ اور یہاں پہ ایک شبہ یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا، اب جو اس میں نفلی طور پہ کرے گا تو یعنی کر بھی لے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کر بھی لیں صحیح جو ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا مجھ سے مناسک کے حج سیکھ لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پہ اور عمرے کے موقع دونوں پہ سعی کی ہے، اور دونوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں افترض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سعی کو کیا کیا، فرض قرار دیا۔ تو فمن تطوع کا مطلب یہی تھا کہ جو یہ کام کر رہا ہے نا، وہ جو نظریہ تھا نا کہ یہ اصاف اور نائلہ کی عبادت ہوگی، یہ وہ نہیں ہے، یہ کرنا خیر کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کہا گیا۔ اور آگے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، آگے اللہ تعالیٰ نے سخت رد عمل دیا ایسے لوگوں کا جو دین چھپاتے ہیں اور دین کے اندر اپنی طرف سے منمانی کر کے کوئی چیز داخل کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو ہم نے ہدایت نازل کی اور دلائل نازل کیے اس کو چھپاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہوئی، اور یہ بار بار واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے مسئلوں کو دین سمجھ لیتے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ بار بار ذکر کیا، تو اس کا بار بار اظہار کرنا چاہیے کہ ہدایت دنیا پہ نہیں، جو دنیا پہ مسئلہ بنایا جائے وہ ہدایت نہیں ہو سکتا، ہدایت آسمان سے ہی آیا کرتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما انزلنا من البینات، جو ہم نے دلائل اتارے، حضرت دلائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے نازل کیے نا انہوں نے ہی مان لو، اس کے مطابق ہی کر لیں، ہمیں نیا کام کرنے یا خود سے دلیل بنانے اور گھڑنے کی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین کامل اور اکمل ہے، اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے اس کے دلائل بھی اتارے ہیں، ہدایت کا رستہ بھی واضح کر دیا کہ آپ جنت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ سب دلائل ہونے کے بعد، احادیث آنے کے بعد، دین آنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد، ما بیناہ للناس فی الکتاب، کتاب اللہ میں ذکر کرنے کے بعد اس کو چھپا لیتے ہیں، اس کو موڑتے ہیں، اس کی غلط تشریحات کرتے ہیں، جس طرح ہم سابقہ آیات میں پہلے بارے میں پڑھائے ہیں۔
ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے کہ انہوں نے عبادات کے اندر بھی کیا کیا، اپنی طرف سے بدعات و خرافات کو اور شرک کو لا کھڑا کر دیا، شرک کو لا کھڑا کر دیا، اور لوگ اس کو تقرب الی اللہ کا سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے خوب سمجھیے، خوب فکر کیجئے۔ اس طرح ایک معروف سی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں نا، اس کے بارے میں موٹا سا علم حاصل کر لیں، وہ کیا ہے کہ یہ مسنون بھی ہے کہ نہیں ہے، مسنون ہے تو کر لیں، اگر مسنون نہیں ہے تو کسی صورت اس کو نہیں کریں گے۔ نیکیاں تو آج کل بنائی جا رہی ہیں، اور بڑے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کے اتنے اجر نہیں ذکر کیے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 یہاں تک ہوا نا 100 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا، آج سے کروڑوں دے حساب نال نیکیاں پہ ملنا، یہ کام کرو گے اتنے کروڑ نیکی، یہ درود پڑھو گے اتنے کروڑ نیکیاں ملن گیا ہیں۔ کس نے بنائی ہیں؟ حضرت ہونا نے، جڑے تھے مخلوق والے نے، انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی دین نہیں ہے، اگر ایسا کریں گے تو یہ بھائی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کے دین کو بگاڑنے والی بات ہے، اور ایسے بندے کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، وہ رحمت سے محروم ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور اس کے بعد فرمایا کہ لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے، یعنی اہل ایمان ان عقائد، ان نظریات، ان باتوں کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے؟ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اس پر مومنین بھی کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ بات آئے گی اس پہ، تو مزید وہاں کریں گے۔ تو فرمایا الا الذین تابوا، ہاں جنہیں غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، جانتے بوجھتے ہم نے ایسا کیا، یا ہم نے سنی سنائی بات کے اوپر یقین کرنے کی وجہ سے عمل ایسا بن گیا، تو پھر انہوں نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیا، توبہ کر لی اپنے عمل سے، اصلحوا، اور اس کے بعد درستگی کر لی، یعنی وہ عمل نہیں کیا، وہی کیا جو قرآن و سنت نے اس کو بتایا تھا، وبینوا، اور مسئلہ خوب واضح کر دیا، بھائی اس کا علم نہیں تھا۔ یہ دیکھیں ایک مسئلے میں اگر غلطی پہ چل رہے ہیں نا، اس کے بعد اس کا اظہار کرتے ہیں، حضرت مجھے یہ غلطی لگی تھی، میں نے یہ مسئلہ آپ کو غلط بتا دیا، مجھے سمجھنے میں فرق لگا تھا، تو اس میں عزت میں کمی نہیں ہے، شان میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ اعزاز ہے کہ ایک بندے کو غلطی لگی تھی یار، اس نے غلطی کی اصلاح کر لی ہے، تو یہ تو اس کے اخلاص کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے کم علمی کی یا جہالت کی یا اس کی کوئی انسلٹ ہے۔ اس بارے میں انسلٹ محسوس بھی نہیں کرنی۔ 60 سال تک ایک عمل کا نہیں پتا چلا نا، 60 سال بعد پتا چلا کہ نبی علیہ السلام ایسے پڑھتے تھے، نماز ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، فوراً اسی طرح سے کر لینا۔ جی بچے کیا کہیں گے، ابو جی 60 سال تسی نماز غلط طریقے نال پڑھتے رہے ہو، اگر یہ سوچا تو پھر کبھی اصلاح نہیں کر پائیں گے، اور اگر 60 سال کے بعد وہیں پہ چینج کر لیا تو اللہ تعالیٰ آفر دے رہا ہے پچھلے میں نے تیرے سارے معاف کر دیے ہیں، پیچھے پڑھے ہیں نا سارا، یہ تو یہ احساس ہے، تو اس لیے اس طرف آنا چاہیے۔ وبینوا، تو فرمایا فاولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، انہیں توبہ کر لی نا اپنے معاملات درست کرنے کی ہے، انہوں نے کوشش کی، سعی کی، تو فرمایا میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب، اور میں تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اور کوئی ساری زندگی کا پاپی ہے، جاتے جاتے بھی مخلص ہو کے دل سے کلمہ اخلاص، کلمہ توحید بول دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بھائی، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور کمی کوتاہی کو ماننے کا یہ ہمت، حوصلہ، جگرا، یہ ایمان ہے، اس طرح کا طرز عمل پیدا کریں، نہ کہ یہ کہ گناہ کے اوپر ڈٹ جائیں یا اس کے حق میں دلیلیں کھڑنے کی جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک برے لوگوں والا رویہ ہے جس سے بچنا از حد ضروری ہے، اور اپنی غلطی اس کو تسلیم کر کے اس کی اصلاح، خاص طور پہ جو دینی رسوم و رواج کے معاملات ہیں ہمارے، ان کو درست کرنا اور قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا بے حد ضروری ہے، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔